کتاب کا نام روحانی خزائن، جلد نمبر 21، لکھنے والا مرزا قادیانی، قادیان کا پاگل کتا، یہ لعنتی ہے۔ اس نے اس کتاب کے صفحہ نمبر 354 پہ ختم نبوت کے عقیدے کا انکار بھی کیا اور ختم نبوت کے عقیدے کو گالی بھی دی۔ کہتا ہے، بکتا ہے، لکھتا ہے کہ ختم نبوت کا عقیدہ کس قدر لغو، کس قدر باطل، کس قدر جھوٹا، کس قدر شیطانی عقیدہ ہے۔ کہتا ہے جس مذہب کے اندر ختم نبوت کا عقیدہ ہے، میں ایسے مذہب کا نام شیطانی مذہب رکھتا ہوں۔ دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں، میری مراد عظیم مجاہد ختم نبوت، عظیم مذہبی اسکالر محترم جناب پروفیسر عرفان محمود برق صاحب، انتہائی محبت سے برکت کے لیے درود پاک پڑھ لیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، پڑھیے سب پڑھیے نا، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما کان محمد نبا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم۔ محب ختم نبوت، مجاہد ختم نبوت، محترم جناب ڈاکٹر عبدالرشید صاحب، مجاہد ختم نبوت، وکیل ختم نبوت، جناب ڈاکٹر محمد امان اللہ صاحب، برادر مکرم مجاہد ختم نبوت، جناب محمد عبدالرزاق صاحب، مجاہد ختم نبوت، جناب محمد طاہر صاحب، بھائی محمد اعجاز بلوچ صاحب، انجمن محبان ختم نبوت کے جملہ عہدے داران، کارکنان، مجاہد ختم نبوت برادر مکرم جناب محمد ذیشان صاحب، حاضرین پر تمکین، شمع ختم نبوت کے پروان، الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں، بولی الحمدللہ ہم سب مسلمانوں کا اس بات پہ ایمان ہے، یہ ہم سب مسلمانوں کا عظیم عقیدہ ہے۔ ایکو کم کریں ساؤنڈ والے کہ نبوت کا جو حسین و جمیل سلسلہ سیدنا آدم علیہ السلام سے شروع ہوا، وہ سیدنا خاتم علیہ السلام حبیب کبریاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک آ کے پایۂ تکمیل کو پہنچ گیا۔
الحمدللہ ہم سب مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ خاتم النبیین ہیں، آپ اللہ کے آخری نبی اور آخری رسول ہیں. بولو الحمدللہ. توجہ آپ نے ادھر رکھنی ہے، چھوڑ دیں پیچھے جو کچھ بھی ہو رہا ہے. میں کوئی شعلہ بیانی سیاسی بات نہیں کروں گا، میں کچھ بڑی ہی اہم باتیں آپ احباب کے سامنے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں. میری باتوں کو بڑے غور سے سنیے گا. آپ کو میں مسئلہ انشاءاللہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ اصل میں مسئلہ ہے کیا. ختم نبوت کا عقیدہ اسلام کے اندر اس کی اہمیت کیا ہے، اور ختم نبوت کے منکرین اس کائنات کا سب سے بدترین فتنہ قادیانیت ہے کیا. کیوں نہیں کم ہو رہی؟ کم کر دیں سر. میری باتوں کو آپ نے بڑے غور سے سننا ہے اور دھیان توجہ ادھر رکھنی ہے. یاد رکھیے کہ ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے. یوں تو قرآن پاک کے اندر 100 آیات ہیں ختم نبوت کے موضوع پہ، اور 210 احادیث مبارکہ ہیں کہ جن میں ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ لوگوں سن لو، میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میں اللہ کا آخری رسول ہوں. اب میرے بعد قیامت تو آئے گی، لیکن سب بولو کوئی اور نبی پیدا ہو سکتا. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا فرمان عالی شان ہے کہ میری اور دیگر انبیاء علیہ السلام کی جو مثال ہے، فرمایا ایسے ہے جس طرح کسی نے انتہائی پیارا، انتہائی خوبصورت، انتہائی حسین و جمیل ایک محل کو تعمیر کیا. فرمایا سارا محل مکمل ہے، لیکن درمیان میں ایک اینٹ کی جگہ کو خالی چھوڑ دیا گیا. فرمایا لوگ آتے ہیں، حیرت سے تکتے ہیں کہ کتنا پیارا محل ہے، کتنا حسین و جمیل محل ہے، لیکن یہاں پہ ایک اینٹ کی جگہ خالی کیوں چھوڑ دی گئی؟ فرمایا پروردگار نے اس محل نبوت کی آخری اینٹ مجھے قرار دے کے فرمایا محل نبوت کو مکمل کر دیا. توجہ ادھر آپ کیا کیا؟ محل نبوت کو مکمل کر دیا. فرمایا لوگوں اب میرے بعد اور کوئی نبی پیدا ہو سکتا؟ بولو. اس لیے کہ علماء فرماتے ہیں کہ عقیدہ ختم نبوت پہ ایمان لانا یہ ہم سب پہ فرض ہے. علماء فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ یہ کلیم کرے کہ میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا نبی تو مانتا ہوں، اللہ کا رسول تو مانتا ہوں، لیکن کہے میں خاتم النبیین نہیں مانتا، میں ان کو اللہ کا آخری نبی نہیں مانتا، یا یہ کہے کہ نعوذ باللہ اب محمد کے بعد اللہ اور بھی نبی پیدا کر سکتا ہے، استغفر اللہ. علماء کہتے ہیں ایسے بندے کے کافر ہونے میں، ایسے بندے کے مرتد ہونے میں، ایسے بندے کے زندیق ہونے میں، ایسے بندے کے کائنات کے بدترین کافر ہونے میں کسی قسم کا کوئی شک کیا جا سکتا. بولو
اس لیے کہ عقیدہ ختم نبوت اسلام کی بنیاد ہے. عقیدہ ختم نبوت اسلام کے سینے میں دھڑکنے والے مقدس دل کا نام ہے. اس لیے کہ عقیدہ ختم نبوت اسلام کی شارک کا نام ہے. اس لیے علماء کہتے ہیں کہ اس عقیدے کو جاننا، اس عقیدے کو ماننا، اس عقیدے پہ ایمان لانا، فرمایا یہ بھی فرض ہے. جس طرح کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا نبی ماننا فرض ہے، تو خاتم النبیین ماننا فرمایا یہ بھی فرض ہے. توجہ ادھر کریں یار، چھوڑ دے. ایک مثال پیش کی، فرمایا مثال کے طور پہ ایک بندہ ہے. میں بڑی اہم باتیں آپ احباب سے، میں نے کہا کوئی شعلہ بیانی نہیں کروں گا انشاءاللہ. میں آپ کو بڑے کم ٹائم میں کچھ بڑی اہم باتیں آپ احباب کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، اور انشاءاللہ میرا یہ ایمان ہے، یقین ہے، انشاءاللہ میری باتیں آپ کے مرتے دم تک انشاءاللہ آپ کے کام آئیں گی. ایک مثال پیش کی، فرمایا جس طرح ایک بندہ ہے، اس کی 100 سال عمر ہو چکی، 100 سال کا بابا بن گیا، 80 اس نے حج کی، الحاج ہے، سینکڑوں عمریں کر چکا، ظاہری طور پہ 5 ٹائم کا نمازی ہے، تہجد گزار ہے، نیکی کے کام کرتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، زکوٰۃ بھی دیتا ہے، صدقات بھی دیتا ہے، ذکر بھی کرتا ہے، اذکار بھی کرتا ہے. حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی بھی دعوی نبوت کرنے والے کو، کسی مرزے ورزے کو، کسی قادیان کے پاگل کتے کو اللہ کا نبی بھی نہیں مانتا. یعنی کہ مرزائی بھی نہیں ہے، قادیانی بھی نہیں ہے، فقط اس بات کا اس کو علم نہیں ہے، اس بات کو جانتا ہی نہیں ہے، اس کو یہ نالج ہی نہیں ہے، اس بات کی انفارمیشن نہیں ہے کہ ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اللہ کے آخری نبی ہیں، اسے پتہ ہی نہیں. یہ بات وہ نہیں جانتا کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ خاتم النبیین ہیں، اسے یہ بات پتہ نہیں ہے. علماء کہتے ہیں یہ بندہ اب تک کافر کا کافر ہی ہے. بات سمجھ آئی؟ اس کو نیچے کر دیں بولو. کیا فرماتے ہیں اب تک کافر کا بولو کافر ہی ہے. 80 سال 80 اس نے حج کیے، سینکڑوں عمرے کیے، 100 سال عمر ہے، اس کی نمازیں، اس کے حج، اس کے عمرے، اس کے ذکر، اس کی زکاتیں، اس کا اذکار اس کے کسی کام کا نہیں ہے، کیونکہ یہ بندہ کافر ہے، مسلمان نہیں ہے. پتہ لگا کہ ختم نبوت کے عقیدے کو جاننا، ختم نبوت کے عقیدے کو تسلیم کرنا، ختم نبوت کے عقیدے پہ ایمان لانا، یہ کس قدر ضروری ہے. اگر ختم نبوت کے عقیدے کے بارے میں نہیں پتا تو جو چاہے کر لو، نمازیں پڑھ لو، روزے رکھ لو، عمرے کر لو، زکاتیں دے دو، اللہ کے ہاں ایمان ہی قابل قبول ہے یا ایمان ہے ہی نہیں. بات سمجھ آئی؟ آپ یقین جانیے ہمارے ہاں، ہمارے معاشرے کے اندر جو جہالت ہے، میں اس کی ایک مثال دے کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ہاں صورتحال کیا ہے. اس لیے یہ ختم نبوت کی محفل سجانے کا مقصد میرے بھائی محمد ذیشان صاحب کی شادی کے موقع پہ ختم نبوت کا چرچا کرنے
کا مقصد، ختم نبوت کا پروگرام کرنے کا مقصد، ختم نبوت کی یہ تربیتی نشست کرنے کا اور مقصد یہی ہے۔ چونکہ میرا بھائی ذیشان یہ ختم نبوت کا مجاہد ہے، یہ چاہتا ہے کہ میری شادی کا موقع ہے، یہ چاہتا ہے یہ خوشی کا موقع ہے، یہ چاہتا ہے یہ خوشی کے لمحات ہیں، تو میرے بھائی یہ بچے، یہ بڑے، یہ نوجوان، گھر کی عورتیں ایک ایک فرد تک اس بات کا پیغام پہنچ جائے کہ ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ آپ کے بعد اب قیامت تو آئے گی لیکن کوئی اور نبی پیدا ہو سکتا۔ یہ خوش قسمت ہیں جنہوں نے الحمدللہ ختم نبوت کا پروگرام سجا کے اس بات کی گواہی دی ہے، اور خوش قسمت ہیں ختم نبوت کا تذکرہ کر کے، ختم نبوت کا پیغام دے کے اس بات کا اظہار کیا ہے، اس بات کا اعلان کیا ہے، اپنے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس بات کا عہد کیا ہے کہ یا نبی اللہ، یا رسول اللہ، آپ کی ختم نبوت کے لیے ہماری جان بھی قربان ہے، آپ کی ختم نبوت کے لیے ہمارا مال بھی قربان ہے، آپ کی ختم نبوت کے لیے ہمارا گھر بار، ہمارا سب کچھ ختم نبوت میں قربان ہے۔ یا نبی اللہ، جب تک دم میں دم باقی ہے انشاءاللہ آپ کی ختم نبوت کے جھنڈے کو لہراتے رہیں گے۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد۔ اور صحابیے نبی جنتی جنتی، اور صحابیے نبی جنتی جنتی۔ نعرہ حیدری جالی۔ میں آپ کے سامنے ایک مثال پیش کرتا ہوں کہ ہمارے معاشرے کے اندر جہالت کس قدر عام ہو چکی ہے، جہالت کے پھٹا ٹوپ اندھیرے کیسے ہر طرف توجہ کرنی ہے، ہر طرف پھیل چکے ہیں۔ میرے ایک دوست ہیں، ان کا نام ہے ڈاکٹر عمران صاحب، MBBS ہیں، ظفروال کا علاقہ آپ نے سنا ہوگا، شکر گڑھ سے پہلے نارووال سے بھی روڈ جاتا ہے، شکر گڑھ اور چونڈا سے بھی ایک روڈ نکلتا ہے، ظفروال کا علاقہ آپ نے سنا ہوگا۔ یہ وہ علاقہ ہے کہ جہاں پہ گرد و نواح سٹی کے اندر، دیہاتوں کے اندر، قصبات کے اندر قادیانی بہت زیادہ تعداد کے اندر ہیں۔ کئی یہاں پہ گاؤں ایسے ہیں، یہ توجہ کریں، ہم نے دیکھا ہے کہ 50% آبادی مسلمانوں کی، 50% آبادی ختم نبوت کے منکرین قادیانی لانتیوں کی۔ کتنے گاؤں جا کے دیکھے تو پتا چلا 30% مسلمان ہیں، ہائے ہائے 70% مرزا قادیانی خنزیر کو، اس قذاب کو، اس دجال کو اللہ کا نبی ماننے والے قادیانی مرتد موجود ہیں، گاؤں کے گاؤں قادیانی۔ ڈاکٹر عمران صاحب کی مجھے کال آئی، کہا برق صاحب ہم برباد ہو گئے، ہم لٹ گئے، ہم مارے گئے۔ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب ہوا کیا؟ کہنے لگے ہونا کیا تھا، قادیانی بدبختوں نے یہاں پہ ایک کام کیا ہے کہ ہمارے ظفروال سٹی کے اندر ایک تعلیمی ادارہ قائم کیا ہے، مبارکہ کیمپس کے نام پہ۔ وہ 3-4 منزلیں وہ بلڈنگ انہوں نے قائم کر لی ہے، اور اعلانات کیے جا چکے ہیں، بروشر تقسیم کیے جا چکے ہیں، جن میں یہ لکھا ہے کہ مسلمانوں کو ہم فری تعلیم دیں گے، کتابیں وہ بھی فری دی جائیں گی، پک اینڈ ڈراپ کی سہولت وہ بھی فری دی جائے گی، سکول کی ٹیوشن وہ بھی فری دی جائے گی، یونیفارم وہ بھی فری دیا جائے گا۔ جو بچے دور سے آئیں گے یہاں
وہاں پہ 7 ہاسٹل بنایا جائے گا اور وہاں پہ بچوں کو رکھا جائے گا, 3 ٹائم کا کھانا وہ بھی فری دیا جائے گا, سارا کچھ ہم فری کرنے کو تیار ہیں. کہا انہوں نے یہ کام کر لیا ہے. اب مسلمان ادھر متوجہ ہو چکے ہیں, مسلمانوں نے یہ فیصلہ کر لیا اپنے بچوں کو ہم قادیانیوں کے سکول میں بھیج رہے ہیں. استغفر اللہ. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ پڑھے لکھے آدمی ہیں, ایک بات یاد رکھیے گا, قادیانی ختم نبوت کے منکر ہیں. قادیانیوں کا یہ گندا, یہ غلیظ عقیدہ ہے. قادیانی بکواس کرتا ہے کہ محمد کا زمانہ چلا گیا. استغفر اللہ. قادیانی بکواس کرتا ہے کہ محمد کا ٹائم پیریڈ ختم ہو گیا, محمد کا وقت چلا گیا. اب مرزا قادیانی اللہ کا نبی ہے, اب مرزا قادیانی کی نبوت کا ٹائم ہے. یہ قادیانی بکواس کرتے ہیں. اور میں نے کہا اگلی بات سنو, قادیانیوں کا سب سے بڑا مشن یہی ہے کہ مسلمان کو مرتد کر دیا جائے. قادیانی چاہتے ہیں کہ آمینہ کے لال حبیب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مسلمان کا تعلق ناطہ توڑ کے قادیان کے پاگل کتے مرزا قادیانی سے جوڑ دیا جائے, ان کا ایمان برباد کر دیا جائے, انہیں قادیانی کر دیا جائے, انہیں مرتد کر دیا جائے. اور میں نے کہا سن لو, اگر آپ نے اپنے بچے وہاں پہ بھیجے, ختم نبوت میں آواز نہ اٹھائی, اللہ تمہیں کبھی معاف نہیں کرے گا. اللہ کا حبیب تمہیں کبھی معاف نہیں کرے گا. لوگ باہر سے آئیں گے اور کل کلا تمہاری قبروں پہ آ کے جوتے ماریں گے کہ تمہارے ہوتے ہوئے تمہاری نسلیں گستاخ بن گئی, تم چپ رہے تو لوگ تمہاری قبروں پہ جوتے ماریں گے کہ تمہارے سامنے یہ شیطانی کھیل کھیلا گیا, تمہارے بچوں کو قادیانیت کی تعلیم دلائی گئی, انہیں مرتد کیا گیا, ان کا ایمان چھینا گیا. نہ اللہ معاف کرے گا, نہ اللہ کا حبیب معاف کرے گا, اور اللہ تمہیں عبرت کا نشان بنا دے گا اگر تم نے یہ کام ہونے دیا. چپ رہے, ختم نبوت کا پہرا نہ دیا, آمینہ کے لال کی عزت کی چوکیداری نہ کی. میں نے کہا اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا. انہوں نے کہا کرنا کیا ہے؟ میں نے کہا کرنا کیا ہے, ختم نبوت کے پروگرام کا اعلان کر دو تو انشاءاللہ آمینہ کے لال کی ختم نبوت کے ڈنکے بجتے رہیں گے. ختم نبوت کی کانفرنس کا اعلان کر دو, انشاءاللہ ہم آئیں گے, بلا فیس کی آئیں گے, کرایہ بھی اپنا لگا کے آئیں گے. انشاءاللہ لوگوں کو مسئلہ سمجھائیں گے کہ قادیانی یہ سام سے زیادہ خطرناک ہے. لوگوں کو بتائیں گے کہ قادیانی سور سے بڑھ کے یہ پلید ہے, نجس ہے. قادیانی کائنات کا سب سے بڑا کافر ہے. ان سے کسی بھی قسم کے لین دین, کھانا پینا, تعلقات, مراسم یہ حرام ہیں. اور بقول تاجدار بریلی اعلیٰ حضرت کے جو انہیں جائز سمجھ کے کرے یہ بھی کافر ہے. انشاءاللہ لوگوں کو مسئلہ سمجھائیں گے. ڈاکٹر عمران صاحب نے کیا کیا, کہا ٹھیک ہے, دن طے ہو گیا, وقت طے ہو گیا, ٹائم طے ہو گیا. الحمدللہ ہم وہاں پہ پہنچے. الحمدللہ ختم نبوت کا ظفروال چوک میں بہت عظیم الشان پروگرام ہوا. میں نے قادیانیوں کی کتابیں کھول کھول کے, لٹریچر کھول کھول کے انہیں دکھایا کہ قادیانی کائنات کے کتنے بڑے کافر ہیں, کتنے بڑے مرتد ہیں. اللہ کی مدد آئی. لوگوں نے کہا آپ کی باتیں ہمیں سمجھ آ گئی ہے, ہمیں موت تو قبول ہے, اپنے بچے مرزائیوں کے ہاں تعلیم کے لیے بھیجنا قبول ہو سکتا.
مجھے ڈاکٹر صاحب نے پروگرام کے بعد جو باتیں بتائیں یقین جانے حیران رہ گیا. جو میں بات آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں, ساری تمہید باندھنے کا مقصد سنیے پھر کیا ہوا. ڈاکٹر عمران صاحب نے بتایا بھائیان کہ میں جب یہ کمپین کے لیے نکلا, ختم نبوت کے جلسے کی کمپین کے لیے, تشہیر کے لیے, ترویج کے لیے, انفارمیشن کے لیے, میں دعوت دینے توجہ جب نکلا, میں گاؤں گاؤں گیا, میں قصبہ قصبہ گیا, میں سیال کوٹ تک گیا, میں جناب مختلف چونڈے تک گیا, میں شکر گڑھ تک جب یہ دعوت دینے کے لیے نکلا, یہ کمپین کے لیے نکلا, کہا بڑی عجیب و غریب قسم کی باتیں میرے سامنے آئیں, کہا میرا اپنا کلیجہ منہ کو آ گیا. سنیے, کہا میں ایک گاؤں میں گیا, وہاں پہ ایک 75 سال کا تقریباً ایک بابا تھا. توجہ, میں نے بابے سے کہا کہ بابا جی فلاں دن فلاں جگہ فلاں مقام پہ فلاں ٹائم کو ختم نبوت کا پروگرام ہو رہا ہے. 75 سال کے بابے کو میں نے دعوت دی, بروشر اس کے سامنے کیا, میں نے کہا بابا جی ختم نبوت کا پروگرام ہے, آپ بھی آئیے گا. آگے سے بابا مجھے کہنے لگا, اے پترا اے ختم نبوت دا پروگرام کیا محمد دا ختم دوان لگے جے. کیا کہا, کیا محمد دا ختم دوان لگے جی. نعوذ باللہ, وہ سمجھا جس طرح ہمارے ہاں جب بندہ مرتا ہے ختم, ڈاکٹر صاحب ختم ہوتا ہے, یہ جناب کل ہے, یہ ساتہ ہے, یہ 10واں ہے, یہ 40واں ہے, یہ سالانہ ختم ہے. وہ سمجھا ایسے ہی ختم نبوت کا مطلب ہے کہ نعوذ باللہ یہ محمد کا بھی ختم دوانا چاہتے ہیں. مجھے بتائیے یہ بندہ مسلمان ہے؟ علماء کہتے ہیں, اور جس کو توجہ سے بات سنے مسئلہ سمجھانا چاہتا ہو, علماء کہتے ہیں جس کو ختم نبوت کے عقیدے کا پتہ ہی نہیں ہے, چاہے 100 سال ہو جائے, 80 حج کر لے, سینکڑوں عمرے کر لے, کافر کا کافر ہے, مسلمان ہو سکتا پتہ ہی نہیں. کہتا محمد کا ختم دوان لگے جی. ایک اور بابا ملا, تقریباً وہ بھی اتنی عمر تھی, 70-80 سال اس کی عمر تھی. ہم نے کہا بابا جی فلاں دن فلاں جگہ فلاں مقام پہ ختم نبوت کا پروگرام ہے, بابا جی آپ بھی آئیے گا. بابے نے آگے سے سرد آہ بھری, کہنے لگا او نا پترا نا, ایک تے محمد دی نبوت نو ختم نہ کر دیں. وہ سمجھا کہ ختم نبوت کا مطلب ہے کہ نعوذ باللہ یہ محمد کی نبوت پہ حملہ کرنا چاہتے ہیں. وہ بابا سمجھا ختم نبوت کا مطلب ہے کہ یہ محمد کی نبوت کو ختم کرنا چاہتے ہیں. وہ یہ سمجھا کہ معاذ اللہ محمد کی نبوت پہ اٹیک کر رہے ہیں, محمد کی نبوت پہ حملہ کرنے کا وہ پروگرام بنا رہے ہیں. بابا کہتا ہے نا پترا اے محمد دی نبوت نو کتے ختم نہ کر دیں. اور مجھے بتا ختم نبوت کا پتہ ہی نہیں ہے. اب ختم نبوت کا جب پتہ ہی نہیں ہے تو کیا یہ بندہ مسلمان ہے؟ انہوں کہ ایسے مجھے بہت سے لوگ ملے, کئی بابے ملے, کئی بچے ملے, نوجوان ملے. میں نے کہا ختم نبوت کا پروگرام ہے, پتہ ہی نہیں کہ ختم نبوت کہتے کسے ہیں. تو میرے بھائی یہ جہالت کا دور دورہ ہے. ہم نے جہالت کے دور دورے میں ختم نبوت کی شمع کو روشن کرنا ہے. اس جہالت کے دور میں ختم نبوت کے اور نور کو, ختم نبوت کے فیض کو, ختم نبوت کے علم کو عام کرنا ہے. کرو گے؟ اگر صحابہ کرام کی زندگیوں کا مطالعہ کریں تو ختم نبوت کے لیے کتنے حساس تھے. جنگ یمامہ ہوئی, مسیلمہ کذاب نے کہا میں اللہ کا نبی, تو صحابہ کرام نے یار غار, یار مزار, افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا صدیق کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے خلاف لشکر روانہ کیا اور ایک پیغام دیا تھا. فرمایا مسیلمہ کذاب
یہ نہیں ہو سکتا کہ ختم نبوت کے ہم ماننے والے، ختم نبوت کے ہم پہرے دار، ختم نبوت کے ہم چوکی دار ہم بھی زندہ رہیں، اور ختم نبوت کے تاج و تخت پہ حملہ کرنے والا تو مسلمہ کذاب تو بھی زندہ رہے؟ فرمایا نہیں نہیں، آج یمامہ کے میدان سے تمہیں زندہ واپس لوٹنا ہوگا یا ہم زندہ واپس جائیں گے؟ کہ ختم نبوت پہ حملہ ہو اور ہم چپ رہیں۔ صحابہ کرام لڑے، 70 بدری صحابہ شہید ہوئے، 700 حفاظ قرآن ختم نبوت کا پہرا دیتے دیتے توجہ شہید کر دیے گئے۔ ٹوٹل 1200 صحابہ کرام نے ختم نبوت کے لیے جام شہادت نوش کر لیا، لیکن قیامت تک آنے والے آخری انسان تک کو یہی پیغام دے گئے کہ دنیا والوں، ختم نبوت کی ہر حال میں چوکی داری کرتے رہنا، ختم نبوت کا پہرا دیتے رہنا، ختم نبوت کے چرچے کرتے رہنا، ختم نبوت کے گیت گاتے رہنا، ختم نبوت کے جھنڈے کو بلند کیے رہنا۔ اس مقصد کے لیے جان جاتی ہے تو پرواہ نہیں کرنی، مال جاتا ہے تو پرواہ نہیں کرنی، گھر بار جاتا ہے تو پرواہ نہیں کرنی، لیکن انشاءاللہ ختم نبوت کا کام کرتے رہنا۔ کرو گے؟ اس جنگ کے اندر میں بڑا شارٹ کر کے آپ کے سامنے حقائق پیش کر رہا ہوں۔ اس جنگ کے اندر مسلمہ کذاب نے، اس دعوی نبوت کرنے والے نے جس نے بکواس کی تھی، اللہ نے مجھے محمد کے بعد اب نعوذ باللہ نبی بنا کے بھیجا ہے، صحابہ کرام نے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، اس کے ماننے والوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ جب جنگ جاری تھی تو مسلمہ کذاب کے اس کی فورس نے مسلمانوں کے 2 لشکروں کو شکست دے دی تھی۔ اب اہل اسلام کے پاس ایک لشکر تھا، آخری لشکر تھا، اور وہ کہاں تھا؟ کسی اور محاذ پہ سیدنا خالد بن ولید کی زیر قیادت جنگ میں مشغول تھا۔ جب صحابہ کرام نے ختم نبوت کے لیے جنگ جاری تھی، یار غار کو پتا چلا کہ مسلمانوں کے 2 لشکروں کو شکست ہو چکی ہے، اب تیسرا آخری لشکر ہے سیدنا خالد بن ولید کا۔ آپ نے کیا کیا؟ ایک نوجوان کو، ایک بچہ سا تھا، اسے بلایا اور فرمایا جا جتنا جلدی ہو کے میرا یہ خط لے کے خالد بن ولید کے پاس چلا جا۔ نوجوان گھوڑا لے کے آ گیا، خط لیا اور برق رفتاری سے چلتا چلتا سیدنا خالد بن ولید کے پاس پہنچ گیا۔ جب آپ نے خط کو کھولا، خط کو پڑھا، جانتے ہیں اس میں کیا لکھا تھا؟ اس میں لکھا تھا اے خالد بن ولید، تجھے پتا ہے کہ آمینہ کے لال کی ختم نبوت پہ مسلمہ کذاب نے حملہ کر دیا ہے، اہل اسلام کے 2 لشکروں کو اور شکست ہو چکی ہے، تیسرا لشکر جو تیرا ہے آخری لشکر ہے، میں تمہیں حکم دیتا ہوں جیسے ہی میرا یہ لیٹر تیرے تک پہنچے، توجہ تیرے تک پہنچے، لیٹا ہے اٹھ کے بیٹھ جا، اٹھ کے بیٹھا ہے کھڑا ہو جا، کھڑا ہے، ایک لمحے کی بھی تاخیر کیے بغیر اپنے سپاہیوں کو لے کے یمامہ کے میدان میں ختم نبوت کا پہرا دینے کے لیے روانہ ہو جا۔ فرمایا ایک لمحے کی بھی تاخیر نہیں کرنی۔ اگلی بات سنیے، حافظ سماعت الدین ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ، ان کی بڑی مشہور کتاب ہے تاریخ ابن کثیر، اس میں یہ واقعہ درج کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب سیدنا خالد بن ولید یمامہ کے پاس پہنچے، شام ہو چکی تھی، رات کا ٹائم تھا، آپ نے سوچا صبح ہو جائے گی، دن چڑھے گا، تب میں یمامہ کے میدان کی طرف آگے نکل
نکل جاؤں گا اور مسلمہ کذاب سے جنگ کریں گے. کہا رات کو وہیں پہ پڑاؤ کر لیا, جھونپڑیاں لگا لی, وہیں پہ رک گئے تو کیا دیکھا 12-13 فوجیوں کا ایک دستہ سامنے سے آ رہا تھا. وہ چلتے چلتے ان کے قریب گئے. ان کا جو سربراہ تھا وہ آپ نے اس سے پوچھا اور یہ تو بتا کہاں کے رہنے والے ہو اور کس کو نبی مانتے ہو. 2 سوال کیے خالد بن ولید نے. پہلی بات کہاں کے رہنے والے ہو, دوسری بات کس کو نبی مانتے ہو. انہوں نے کہا ہم یمامہ کے رہنے والے ہیں. اگلا سوال کس کو نبی مانتے ہو. انہوں نے کہا جس طرح تمہارے ایک صاحب ہیں, جس طرح تمہارے ایک صاحب ہیں ایسے ہی ہمارے بھی ایک صاحب ہیں. یعنی کہ جس طرح تم محمد کو اللہ کا نبی مانتے ہو ایسے ہی مسلمہ کذاب کو بھی ہم اللہ کا نبی مانتے ہیں. حافظ لکھتے ہیں کہ جیسے ہی خالد بن ولید نے اس کی یہ بات سنی ایک دم سے اٹھے, تلوار نیام سے نکالی اور اس کا سر تن سے جدا کر دیا. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد, تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد, مجاہدین ختم نبوت زندہ باد زندہ باد, مجاہدین ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. ایک لمحے کی تاخیر نہیں کی. فرمایا تو نے بدبخت میری سماعتوں کو جلا دیا, لعنتی تم نے میرے کلیجے کو زخمی کر دیا, تم نے میرے کلیجے کو جلا دیا. یہ بکواس کر کے کہ آمینہ کے لال کے بعد مسلمہ کذاب بھی اللہ کا نبی ہے. فرمایا اس بکواس کو میں سن سکتا. اسے جہنم واصل کیا. باقی صحابی آگے بڑھے, انہوں نے چند لمحات کے اندر سب کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. فرمایا ہم یہ بکواس سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں کہ آمینہ کے لال کے بعد بھی معاذ اللہ کوئی نبی ہو جائے, یہ نہیں سن سکتے. وہاں ان کا جذبہ دیکھو, یہاں دیکھو قادیانی ملتا ہے پاجی کی آلے, ختم نبوت کا منکر ملتا ہے, ختم نبوت کو گالی دینے والا کتا مرزائی ملتا ہے پاجی کی آلے, السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. یاری وہ بھی کرتا ہے, دوستی وہ بھی کرتا ہے, پیار محبت کی پینگے وہ بھی بلند کرتا ہے, کاروبار لین دین بزنس وہ بھی کرتا ہے, قادیانی سے اور ناطہ رشتہ دوستی یاری وہ بھی کرتا ہے. صحابہ کو دیکھ, ختم نبوت کے لیے کتنی قربانیاں, اس منافق کو دیکھ, اس لعنتی کو دیکھ, ختم نبوت کے منکر سے یاری ہے. اسی لیے علماء کہتے ہیں ایسے بندے کا خاتمہ ایمان پہ نہیں ہوتا. ختم نبوت کے منکر سے جو کاروبار کرے گا, ختم نبوت کے منکر سے لین دین کرے گا, ختم نبوت کے منکر سے کوئی محبت کرے گا, اللہ سینے سے ایمان کا نور ہی نکال لے گا. کافر ہو کے مرے گا کافر. صحابہ کرام کو دیکھ, ختم نبوت کے لیے کیا کیا قربانیاں. آپ بلیو کرنا, میں نے ختم نبوت کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب جانتے ہیں, آپ بھی یوٹیوب پہ دیکھتے رہتے ہوں گے, پورے پاکستان کے ٹریول کیے, میں بڑے بڑے جگہوں پہ گیا, بڑے بڑے پروگراموں میں میں نے خطاب کیے, بڑے بڑے سکولز کالجز یونیورسٹیز وہاں جا جا کے ختم نبوت کے پروگرام کیے, بڑے بڑے تعلیمی ادارے وہاں پہ جا جا کے ختم نبوت کے پروگرام کیے. میں نے پورے پاکستان میں 100 سے زائد بار ایسوسییشنز وہاں پہ جا جا کے ختم نبوت کے پروگرام کیے. میں نے آپ کی بزنس کمیونٹی کے اندر جا کے ختم نبوت کے پروگرام کیے. میں نے آپ کی بیوروکریسی میں ختم نبوت کے پروگرامز کیے. بلیو کرنا میں حیران رہ گیا جب پروگرام کیا
لوگوں سے ملاقاتیں ہوئی، پروگرام کیا، مجھے بڑے بڑے لوگ ملے، بڑے بڑے سینئر پروفیسرز ملے، بڑے بڑے پی ایچ ڈی ڈاکٹرز ملے، بڑے بڑے بزنس مین ملے، بڑے بڑے لائرز ملے، بڑے بڑے بریسٹر ملے، بڑے بڑے ججز ملے، بڑے بڑے جسٹس صاحبان ملے، بڑے بڑے سرکاری آفیسر، ان سے ملاقاتیں ہوئیں، بڑے بڑے سیاستدانوں سے ملاقاتیں ہوئیں۔ بلیو کرنا ان کے سامنے جب یہ میں نے حقائق پیش کیے، قادیانیت کا ریئل فیس ان کے سامنے پیش کیا، لوگ حیران رہ گئے۔ کہا برق صاحب یقین جانیے ہمیں نہیں پتا تھا کہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ قادیانیت کا نسور اس طرح کام کر رہا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ قادیانی اتنے ظالم ہیں، اتنے بڑے مرتد ہیں، اتنے بڑے زندیق ہیں، اتنے بڑے مستاق رسول ہیں، اتنے بڑے کمینے ہیں، ہمیں نہیں پتا تھا۔ آپ آئے، آپ نے باتیں کی، آپ نے حوالے پیش کیے، اللہ کی قسم ہماری آنکھیں کھل گئیں۔ آج کے بعد آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ مرتے دم تک ختم نبوت کا کام کریں گے، بچوں کو بتائیں گے، نسلوں کو سمجھائیں گے۔ اب قیامت تو آ سکتی ہے، آمینہ کے لال کے بعد کوئی نبی پیدا ہو سکتا، بولو۔ میں آپ کے سامنے دو مثالیں پیش کرتا ہوں، میں روایتی گفتگو نہیں کر رہا، میں بڑی اہم باتیں آپ یوں کہیے کلیجے کے زخم آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ دو مثالیں پیش کروں گا۔ میرے دوست ہے لاہور UET کا، آپ نے نام سنا ہوگا، انجینئرنگ یونیورسٹی بڑی مشہور فیمس ہے جہاں پہ انجینئرنگ ہوتی ہے، اس یونیورسٹی وہاں کے انرجی ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ ڈاکٹر صاحب میرے دوست ہیں سید عمران شاہ صاحب، میری ان سے ملاقات ہوئی۔ عمران صاحب نے کہا کہ برق صاحب میں چاہتا ہوں توجہ کہ رمضان شریف کے مہینے میں میں آخری عشرے میں اپنے گھر میں دعوت افطار کے نام پہ ایک پروگرام کا ارینج کروں۔ میں کیا کروں گا، UET کے بڑے سینئر پروفیسرز، ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹس، انہیں میں وہاں بلاؤں گا، پروفیسرز انہیں بھی بلاؤں گا، میرے کئی دوست ہیں وہ ڈاکٹر ہیں، صحافی ہیں، آرمی کے اندر ہیں، انہیں بھی بلاؤں گا۔ آپ آئیے، آپ نے وہاں کرنا کیا ہے، آپ نے ختم نبوت کا عقیدہ سمجھانے کے بعد بتانا یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر ختم نبوت کے منکر مرزا قادیانی کو اللہ کا نبی ماننے والے یہ قادیانی مرتد یہ ہیں کیا، آپ نے بتانا ہے۔ واٹ از قادیانیت، کہ یہ فتنہ ہے کیا، یہ کیسے نوجوانوں کا ایمان برباد کرتا ہے، یہ کیسے توجہ لڑکیاں دے کے، پیسے دے کے، نوکریاں دے کے، جائیداد دے کے اور اسلام کا نام لے کے خود کو مسلمان کہہ کے مسلمانوں کا ایمان برباد کرتے ہیں۔ آپ نے یہ سارا پروگرام کرنا ہے، عصر کے ٹائم پروگرام شروع ہوگا، افطار تک، مغرب سے 5 منٹ پہلے تک یہ پروگرام چلے گا۔ میں نے کہا اس سے اچھی اور کیا بات ہے، یقین جانیے ختم نبوت کا پروگرام سجایا بالکل سیم ایسے ہی، ایک صوفہ تھا سامنے، ٹیبل تھا، اس کے اوپر کتابیں تھیں۔ میں نے جب ختم نبوت کا عقیدہ بیان کرنے کے بعد یہ بتایا کہ ختم نبوت کے منکر قادیانی کون ہیں، قادیانیوں کے کیا قائد ہیں، قادیانیوں نے اللہ تعالیٰ کی شان میں کیا کیا بکواسات کی، قادیانیوں نے ختم نبوت کے تاج و تخت میں کب حملہ کیا، کیسے حملہ کیا، انگریز نے قادیان کا چمگادڑ مرزا قادیانی قذاب کب کھڑا کیا، کیسے کھڑا کیا، قادیانیوں نے اللہ کے نبی کی عزت پہ کیا حملے کیے، میرے نبی کے پیارے صحابہ، میرے نبی کے پیارے اہل بیت کے بارے میں کیا کیا بکواسات کی، قادیانی لعنتیوں نے قرآن پاک کے اندر تحریفات کے طوفان کیسے کیسے کیا کیا کھڑے کیے، احادیث رسول کے خلاف کیا کیا بک بک کی، اولیاء کرام کے خلاف کیا کیا بک بک کی، ہائے ہائے دین اسلام کے خلاف کیا بکواسات کی، پاکستان کے خلاف کیا کیا کام کیے۔ میں نے جب یہ موضوعات شروع کیے، یقین جانیے سامنے ایک بندہ بیٹھا تھا، وہ
وہ کیا کرتا, میں جیسے ہی بھائی طاہر بھائی جیسے رزاق بھائی کتاب کھول کے اس کے سامنے پیش کرتا, یوں حوالہ کھول کے یوں کر کے اس کو دکھاتا, وہ بندہ کیا کرتا, اپنے موبائل سے کلوز پک لیتا, تصویر لیتا. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, حیدری, تاجدار ختم نبوت, زندہ باد زندہ باد, تاجدار ختم نبوت, زندہ باد زندہ باد, گستاخ رسول کی ایک سزا, سردن سجدہ سردن سجدہ, گستاخ رسول کی ایک سزا, سردن سجدہ سردن سجدہ, گستاخ رسول کی ایک سزا, سردن سجدہ سردن سجدہ, غازی تیرے جان نثار, بے شمار بے شمار غازی تیرے جان نثار, بے شمار بے شمار, غازی یہ لوز ہے, کافی لوز ہے یہ. بے شمار حیدری. اچھا کیا کرتا, جب کوئی ریفرنس کھول کے پیش کرتا, موبائل سے یوں جان بھائی پک لیتا, پھر بیٹھ جاتا. میں کوئی اور حوالہ پیش کرتا, اس کی تصویر لیتا, پھر بیٹھ جاتا. مجھے لگا کچھ دال میں کالا ہے, اس کو کوئی پرابلم ہے, کوئی مسئلہ ہے. جب پروگرام توجہ ختم ہوا, افطاری ہوئی, نماز ہوئی, کھانے سے پہلے میں نے کہا سر مجھے بتائیے کوئی پرابلم ہے, میں آپ کی کیا ہیلپ کر سکتا ہوں, میں حاضر ہوں, مجھے بتائیے آپ نے جس طرح بار بار پک لی ہیں کوئی مسئلہ ہے, کوئی ٹینشن ہے, مجھے بتائیے آپ کی ٹینشن کیسے دور کر سکتا ہوں. اس نے کہا برق صاحب میں اس وقت حاضر سروس آرمی کا سینئر آفیسر یعنی کہ میں کرنل ہوں, حاضر سروس ہوں, کرنل ہوں. ہوا یہ ہے توجہ, ہر بنسپورے کے ساتھ ایک کلونی ہے, ہاؤسنگ سکیم ہے, وہاں پہ رہتا ہوں. کہا 4-5 سال پہلے میں وہاں پہ آیا, ایک گھر میں ہم نے وہاں پہ ایک گھر لیا, رہنا شروع کر دیا. کہا ہمارے ساتھ والا گھر بالکل دیوار سے دیوار سانجی, کیوں تھے, قادیانی تھے, ختم نبوت کے منکر تھے. کہا ہوا کیا, پہلے عورتوں کا آنا جانا ہوا, عورتوں کے بعد بچوں کا آنا جانا ہوا, اس کے بعد مردوں کا بڑوں کا آنا جانا ہو گیا. ظاہری بات ہے ساتھ والا گھر تھا, قریبی ہمسائے تھے, آنا جانا شروع ہو گیا. کہتے ہیں ہم نے ایک بات نوٹ کی, توجہ ادھر کریں, ایک بات نوٹ کی. وہ کیا تھی, جب بھی ان سے ملتے ہم کہتے السلام علیکم, وہ جواب دیتے وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ. جب بھی بات کرتے بات پہ ماشاء اللہ کہتے, بات پہ سبحان اللہ کہتے, بات پہ جزاک اللہ کہتے. ہم کئی بار گھر میں بیٹھے ہوتے, رات کا ٹائم ہوتا, ان کے گھر سے قرآن پاک کی تلاوت کی آوازیں آتی, اللہ اللہ کا ذکر, کلمے کا ذکر, اس کی بات خاموشی سے بات سنیں, کلمے کا ذکر, آوازیں آتی ذکر کی, اذکار کی. مردیوں کے گھر سے یہ آوازیں آتی. کہتا ہے جب بھی ان کے گھر میں جاتے, ڈرائنگ روم میں جاتے, دیواروں پہ ماشاء اللہ لکھا ہوتا تھا, دیواروں پہ کوئی فریم ایسے ہوتے تھے, قرآن پاک کی آیات لکھی ہوتی تھی. کہا ان سے تعلقات رکھ کے آنا جانا کر کے ہم نے پورے خاندان نے, پوری فیملی نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا. ہم نے کہا یار یہ قادیانی, یہ مرزئی, یہ تو بڑے اچھے ہیں, یہ تو کلمہ پڑھتے ہیں, یہ تو نمازیں پڑھتے ہیں, یہ تو قرآن پڑھتے ہیں, یہ تو ذکر کرتے ہیں, یہ تو اذکار کرتے ہیں. ہم نے فیصلہ کیا کہ نعوذ باللہ یہ قادیانی ہم مسلمانوں سے اچھے مسلمان ہیں. بے شمار ختم نبوت زندہ باد. کہتا ہم سمجھے یار اتنے چنگے بندے, اتنے بیبے بندے, اور کلمہ پڑھنے والے اور نمازیں پڑھنے والے, جن کا بچہ انہوں نے اتنا ٹرین کیا ہے, کوئی بات کرو کہتا ہے سبحان اللہ, کوئی بات کرو کہتا ہے ماشاء اللہ, کوئی بات کرو کہتا ہے جزاک اللہ. کہتے ہیں ہم نے پوری خاندان, پوری فیملی نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ مرزئی تو, یہ قادیانی تو
ہم مسلمانوں سے اچھے مسلمان ہیں. استغفر اللہ، نعوذ باللہ، معاذ اللہ. اور مجھے بتا جو یہ بکواس کرے کہ قادیانی مسلمانوں سے اچھے مسلمان ہیں، جو ختم نبوت کو گالی دے، ختم نبوت کا انکار کرے، حضور سرور کائنات کی عزت پہ ناموس پہ حملہ کرے، اس کے بارے میں کہے ہم سے اچھا مسلمان ہیں، یہ خود مسلمان ہے کہ کافر ہے؟ بولو. کہا یہ کرنل کہہ رہا ہے. کہا سر آپ آج آئے، آپ نے یہ باتیں کی، یہ حوالے پیش کیے، قادیانیوں کا یہ ریئل فیس کھول کھول کے آپ نے میرے سامنے پیش کیا. میں نے اس کی تصویریں لی، گھر جا کے بتاؤں گا آپ کے سامنے. ابھی توبہ کرتا ہوں، گھر والوں کو جا کے بھی توبہ کرواؤں گا اور یہ بتاؤں گا جو ختم نبوت کا منکر ہے، کائنات کا سب سے بڑا کافر ہے، قادیانی سب سے بڑے مرتد ہیں، قادیانی سب سے بڑے زندیق ہیں، قادیانی سب سے بڑے گستاخ رسول ہیں. میں بچے بچے کو، اپنی خواتین کو یہ بتاؤں گا اور انشاءاللہ یہ بھی وعدہ ہے اب مرتے دم تک ختم نبوت کے چرچے کروں گا. ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد. مرزیات لعنت، بے شمار، بے شمار، مرزیات لعنت، بے شمار، بے شمار، مرزئی نوازات لعنت. بے شمار، بے شمار. نعرہ حیدری. ہمارے ڈاکٹر عبدالرشید صاحب ماشاءاللہ بچہ بچہ جانتا ہے، ختم نبوت کے بہت بڑے مجاہد ہیں، جرنیل ہیں ماشاءاللہ. یہ جانتے ہیں ڈاکٹر صاحب شعیب قصوری صاحب کو؟ شعیب قصوری صاحب ان کے بھی دوست ہیں، میری بھی دوست ہیں، کئی بار اکٹھا سفر کیا. شعیب قصوری کے آگے کے دوست ہیں، ان کا نام ہے کرنل طارق صاحب، لاہور ہوتے ہیں. کرنل طارق صاحب کی ہمیں کال آئی کہ جناب برق صاحب میرا ایک دوست ہے، نوشہرہ رہتا ہے، وہ بھی آرمی کا سینئر آفیسر ہے، کرنل ہے، حاضر سروس ہے، اس کو ایک مسئلہ ہے، کوئی قادیانی کرنل نے اس کا بیڑا غرق کر دیا ہے، قادیانیت کے زہر کے انجیکشن لگا لگا کے، سلو ڈوز دے دے کے، سلو پوائزنگ کر کر کے اس کا ایمان برباد کر دیا ہے. اب وہ کہتا ہے میں ان قریب ان فارموں پہ سائن کر دوں گا کہ نعوذ باللہ قادیانی سب سے بڑے مسلمان ہوتے ہیں. قادیانیت لعنت، مرزیت لعنت، تیری جات لعنت. کہتے ہیں آپ جائیے، یہ سمجھیے ایمرجنسی ہے، ہارٹ اٹیک کا مسئلہ ہے. یقین مانیے ہم نے سارے کام چھوڑے، میں اور جو ڈاکٹر صاحب کے دوست ہیں بھائی محمد شعیب قصوری صاحب ہمارے گروپ میں بھی شامل ہیں، ہم دونوں چلے گئے نوشہرہ چلے گئے. وہاں پہ کرنل صاحب سے ملاقات ہوئی، ہم نے مسئلہ پوچھا، کہا میرا قریبی دوست ہے، قادیانی ہے، بڑا ہی چنگا بندہ ہے، کلمہ پڑھتا ہے، نمازاں پڑھتا ہے. میں نے کہا مسئلہ مجھے بتائیں آپ تک کیسے پہنچا؟ کہتے ہونا کیا تھا، ہر روز جب صبح سویرے ہم جوگنگ کرنے کے لیے گھر سے نکلتے ہیں، وہ ساری اچھی باتیں کرتا ہے، کلمے کی بات کرو وہ سناتا ہے، قرآن کی بات کرو کہتا ہے میرا ایمان ہے، احادیث کی بات کرو کہتا ہے میں بلیو کرتا ہوں، کہتا ہے ہم تو بڑے اچھے مسلمان ہیں. میں نے اس کی باتیں سن سن کے نتیجہ نکالا ہے کہ نعوذ باللہ یہ قادیانی بھی مسلمان ہوتے ہیں، اور جو ملا اور جو مولوی اور جو مفتی قادیانیوں کو کافر کہتا ہے، نعوذ باللہ یہ سب جھوٹے لوگ ہیں. یہ قادیانیوں پہ ظلم ہے جو انہیں کافر کہا جاتا ہے. میں نے کچھ خنزیر کے پتر کے پاس مجھے لے چل، میری ملاقات کروا. یقین جانیے ہمیں ساتھ لے کے اس مزدئی کرنل، وہ بھی حاضر سروس تھا، اس کے گھر میں چلے گئے. یقین جانیے گا جیسے ہی وہ سامنے آیا، اس نے مجھے دیکھا، یقین جانے اس نے کہا یہ برق صاحب
صاحب کو آپ لے کے آئے ہیں. کہتے ہیں میں برق صاحب سے بات نہیں کر سکتا. میں نے کہا بدبخت انسان, تو نے ہمارے بھائی مسلمان کا ڈنگ مار مار کے بیڑا غرق کر دیا. اگر تو سچا ہے, اب ماں کا دودھ پیا ہے, تیرے گھر میں بیٹھے ہیں, تو آرمی کا آفیسر ہے, اگر ہمت ہے تو مجھ سے بات کر. مرزا قادیانی قذاب کو کائنات کا سب سے بڑا لعنتی, سب سے بڑا مرتد, سب سے بڑا زندیق, سب سے بڑا گستاخ رسول نہ ثابت کر دوں. جو چور کی سزا وہ میری سزا. کہا نہیں آپ سے میں بات نہیں کر سکتا, آپ کو تو سارا پتہ ہے. یقین جانے کرنل بولا جو مسلمان خود کو کہتا تھا ایمان تو چلا گیا. اس نے کہا گالے کارو ہے, اس نے کہا نہیں ان سے بات نہیں کر سکتا. لیکن یقین جانے شعیب بھائی سے پوچھئے گا, اس نے میرے ساتھ بات نہیں کی. ہم وہاں سے اٹھ کے آئے, ہم سیدھا جناب میس پہ چلے گئے. مجھے کرنل سے میں نے کہا جی آپ کو میں نے آپ سے بات کرنی ہے. وہاں چلے گئے, میں نے پھر یہ ساری کتابیں کھولی, حوالے کھولے. میں نے کرنل صاحب کو دکھایا کہ یہ دیکھو قادیان کا پاگل کتا مرزا قادیانی قذاب اللہ تعالیٰ کو گالیاں بکتا ہے. میں نے کہا مجھے بتا تو کرنل کس بات کا ہے, تجھے اتنا علم نہیں ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کو گالی دے یہ سب سے بڑا کافر ہے, مسلمان ہو سکتا؟ بولو نہیں. میں نے کہا یہ کتابیں دیکھ پروردگار کے بارے میں بکواس, یہ کتاب دیکھ حضور سرور کائنات کی ختم نبوت کا انکار, یہ کتاب دیکھ ختم نبوت کو گالی, یہ کتاب دیکھ میرے کریم آقا کے اہل بیت کو گالی, میرے کریم آقا کے پیارے صحابہ کو گالیاں. اور مجھے بتا اللہ رسول کو گالیاں دینے والا, قرآن پاک کو گالیاں دینے والا یہ مسلمان ہے کہ بدترین کافر ہے؟ قادیانیہ دلالت, مرزیہ دلالت, مرزی نوازہ دلالت. کہتا ہے کافر ہے. میں نے کہا عام کافر کہ سب سے بڑا کافر؟ کہتا ہے سب سے بڑا کافر ہے. یقین جانے کرنل کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا بھائی جان آپ نے ہمارا ایمان بچا لیا, ورنہ قریب تھا خود بتایا ان کے فارموں پہ میں سائن کر کے قادیانیت کو قبول کر لیتا. تو میرے بھائی اب جو بندہ ہم سے یہ کہتا ہے تانوں ختم نبوت دے کام کرن تو سوا اور کوئی کام ہی نہیں ہے. ابھی رزاق بھائی مجھے بتا رہے تھے کئی لوگ ہمیں ملتے ہیں, مجھے ملتے ہیں, تانوں ختم نبوت دا کام کرن تو سوا کوئی کام ہی نہیں ہے. ان خبیثوں سے پوچھے, سر پہ جوتے مار کے پوچھے کہ لعنتیو ہمیں یہ بتا کہ ختم نبوت اسلام کی بنیاد ہے کہ نہیں ہے. اسے یہ بتا کہ نماز بعد میں ہے, ختم نبوت پہلے ہے, روزہ بعد میں ہے, ختم نبوت پہلے ہے, قرآن بعد میں ہے, ختم نبوت پہلے ہے, احادیث بعد میں ہے, ختم نبوت کا عقیدہ پہلے ہے, اور صحابہ اہل بیت بعد میں ہے, ختم نبوت کا عقیدہ پہلے ہے. آمینہ کے لال دنیا میں تشریف لائے تو دین ملا, آمینہ کے لال دنیا میں تشریف لائے تو قرآن ملا, صحابہ ملے, اہل بیت ملے, دین اسلام ملا. اور میرے کریم آقا جانے کائنات ہیں, میرے کریم آقا نہ ہوتے نہ زمین ہوتی, نہ آسمان ہوتا, نہ کائنات ہوتی. میرے کریم آقا کا یہ فرمانے عالی شان ہے کہ لوگوں سن لو, میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے ہاں اس وقت بھی خاتم النبیین لکھا ہوا تھا جب سیدنا آدم علیہ السلام ابھی گندی ہوئی مٹی میں تھے. تاجدار ختم نبوت زندہ باد, زندہ باد, تاجدار ختم نبوت زندہ باد, زندہ باد. تاجدار ختم نبوت. تو انشاءاللہ اس روایت کو ہم نے بھی برقرار رکھنا ہے. اپنے گھر میں کوئی شادی کا پروگرام ہو, کوئی خوشی کا پروگرام ہو, کوئی محفل ہو, کوئی ایونٹ ہو, انشاءاللہ ختم نبوت کا پروگرام ساتھ کرو گے.
ختم قرآن ہو, ختم نبوت کا پروگرام کیجئے, ختم اور بخاری ہو, ختم نبوت کا پروگرام ساتھ کیجئے, جلسہ ہو سیرت النبی کا, جلسہ ہو محفل میلاد کا اور تذکرہ ہو صحابہ کا, جلسہ ہو اہل بیت کے عنوان پہ اور جلسہ ہو بزرگان دین کے اولیاء کے عنوان پہ, کسی بھی ٹاپک پہ جلسہ ہو. اسی لیے ختم نبوت کے عظیم جرنیل, ختم نبوت کے عظیم چوکیدار اور بابا خادم حسین رضوی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ پروگرام کوئی بھی ہو میرے کریم آقا کی ختم نبوت کے چرچے کرو, پروگرام جلسہ کوئی ہو ختم نبوت کے ڈنکے بجاؤ, انشاءاللہ یہ ڈنکے قیامت تک بجتے رہیں گے. شادی کا پروگرام ہو, جسان بھائی نے یہ کر کے دکھا دیا, ثابت کر کے دکھا دیا کہ ہم آمینہ کے لال کی ختم نبوت کے چوکیدار ہیں. کوئی ختم ہو, بابا مر جائے, گھر کے اندر کوئی فرد مر جائے, اس کے سالے ثواب کے لیے جو پروگرام کرواتے ہو, ساتھ ختم نبوت کا پروگرام لازمی کرو. خطیب بلاؤ اس کو جو ختم نبوت کی بات کرے, خطیب بلاؤ جو قادیانیت کے بارے میں جو ختم نبوت کے منکر ہیں تمہیں بتائے تاکہ ایمان بڑھ جائے, تمہیں بتائے کہ موت پر حق ہے, ہم سب نے مرنا ہے, تو مرنے سے پہلے تیاری کر لو کہ ختم نبوت کی چوکیداری کریں گے. اس موقع پہ بھی تمہیں موت یاد دلائے, لیکن یہ لازمی بتائے کہ مرنے سے پہلے ختم نبوت کا کام کرو, کیونکہ علماء کہتے ہیں لاکھوں سال کی عبادات, لاکھوں سال کی ریاستیں, لاکھوں سال کا ذکر, لاکھوں سال کے اذکار, لاکھوں سال کی دین کی خدمت ایک طرف, ختم نبوت کے پہرے کے لیے ایک قدم اٹھانا ایک طرف ہے. جو تمہیں یہ مسئلہ سمجھائے کہ ختم نبوت سے بڑھ کے اور کوئی مسئلہ ہو سکتا, بولو. میں بات کو شارٹ کرتا ہوں, قادیانیت ہے کیا؟ انشاءاللہ میں چند منٹوں بعد اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں. آج قادیانی اس ٹاپک میں بات کروں, مجھے کئی گھنٹے چاہیے, بلکہ کئی دن چاہیے, کئی راتیں چاہیے کہ قادیانی بدبختوں نے کیسے کیسے ہمارے بچوں کا ایمان برباد کیا, کیسے کیسے ہمارے نوجوانوں کو قادیانی کیا, کیسے کیسے لڑکیاں دے دے کے, پیسے دے دے کے, نوکریاں دے دے کے ہماری یوتھ کا ستیہ ناش کیا, اب تک کر رہے ہیں. ابھی زیادہ عرصہ نہیں گزرا, پچھلے مہینے کی بات ہے, مجھے فیصل آباد سے ایک کال آتی ہے. فیصل آباد کا علاقہ ہے, اگر آپ شیہو پورے روڈ سے فیصل آباد پہ جائیں تو وہاں سے شاہ کوٹ سے آگے ایک علاقہ آتا ہے تقریباً 30 کلومیٹر پہلے, اس کا نام ہے غنی آباد, سابقہ نام ہے گھسیٹ پورا. وہاں سے کال آتی ہے کہ جناب ہمارے گاؤں کا ایک نوجوان ختم نبوت کا منکر ہو چکا ہے, ہائے ہائے ہمارے جو گاؤں کا ایک لڑکا مرزا کا کہا آپ آئیے آ کے ختم نبوت کی بات کیجئے. کہا ہوا یہ ہے, اس علاقے کے اندر اسی گاؤں میں ایک مرزین ہے, مرزئی لڑکی, اس بدبخت عورت نے ہمارے اس مسلمان بھائی کے ایمان پہ ڈنگ مار کے اسے مرتد کر لیا ہے. کہا گاؤں کے اندر اب ہوا یہ باہر جانے کی بھی تیاریاں کر رہا ہے. اور اگلی بات سنو, کہا اس کے پیچھے 12-13 نوجوان تیار بیٹھے ہیں, اگر یہ باہر جائے گا مرزئی بننے کے بعد ویزا ملے گا, نوکری ملے گی, چھوکری ملے گی, سارا کچھ ملے گا, وہ سارا فری کر رہے ہیں, تو ہم بھی نعوذ باللہ ایکسپیریمنٹ کرتے ہوئے اس کے بعد اس کے پیچھے پیچھے ہم بھی ختم نبوت کے اور منکر بن کے مرزا قادیانی کو اللہ کا نبی مان کے, کہا معاذ اللہ ہم بھی باہر کسی ملک میں چلے جائیں گے. تیری جت لعنت بے شمار
مرزے تیری جت تے لعنت بشمار بشمار 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 کہا آپ آئیے اور ان کو سمجھائیے کہ قادیانی کائنات کے کتنے بڑے کافر ہیں. بلیو کیجئے گا میں نے سارے کام چھوڑے. انہوں نے کہا یہ ایمرجنسی ہے, اگر یہ بندہ باہر چلا گیا مردئی ہو کے ہم باقی نوجوانوں کو پھر نہیں سنبھال سکتے, وہ بھی دنیا دار کتے بن کے وہ بھی مردئی ہو کے باہر نکل جائیں گے. آپ آئیے. میں چلا گیا وہاں جا کے یقین جانے لڑکے کو انہوں نے میرے ساتھ بٹھایا. میں نے کئی گھنٹے لڑکے کے سامنے ختم نبوت کا عقیدہ بیان کیا. یہ وہ نوجوان میرے ساتھ کھڑا ہے جس نے ہار پہنا ہوا ہے, یہ دیکھ, یہ وہ نوجوان کھڑا ہے. اس کو کئی گھنٹے میں نے ساتھ بٹھایا, ختم نبوت کا عقیدہ بتایا اور یہ بتایا کہ قادیانی کائنات کے سب سے بڑے کافر ہیں. یقین جانیے اسے سمجھایا اور تو دنیا دار کتا بن گیا. تو نے ویزے کے لیے, تو نے لڑکی کے لیے, ہائے ہائے آمینہ کے لال کو چھوڑ دیا. تو نے پیسے کے لیے حبیب کبریا سے ناتا توڑ لیا. میرا پروردگار تجھے عبرت کا نشان بنا دے گا, کتے کی موت مر جائے گا. اور جہاں تک پیسے کی بات ہے, کتنے عرصے کے لیے جا رہا ہے؟ یو کے کا ویزا 50 سال کے لیے مل رہا ہے, 100 سال کے لیے, 200 سال کے لیے. کتنا جیے گا, کتنا مال کما لے گا, کیا کرے گا؟ جا جا کے تاریخ پر بڑے بڑے فرعون آئے, بڑے بڑے حمان آئے, بڑے بڑے شداد آئے. ان کا پیسہ, ان کے محلات, ان کا سونا, ان کے خزانے زمین بوس ہو گئے. کدھر گئے؟ جا جا کے دیکھ, زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے. کیا کرے گا؟ حضور سرور کائنات کے بغیر چارہ نہیں ہے, نہ اس جہاں میں نہ اگلے جہانوں میں. یقین جانے بڑا سمجھایا, اس کی آنکھوں سے آنسو آ گئے. اللہ رسول کی مدد آئی, پاؤں میں گر گیا. کہا بارک صاحب مجھے معاف کر دیجئے, میری آنکھیں کھل گئیں. میں قادیان کے پاگل کتے مرزا قادیانی قذاب پہ لعنتیں بیچتا ہوں, مجھے مسلمان کریں. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد, تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد, مرزیات لعنت مرزئی نوازات لعنت مرزے تیری جت لعنت. میں آپ کے سامنے صرف چند منٹ کی ہم نے وہاں ویڈیو بنائی, کلپ بنایا تاکہ لوگوں کو یہ دکھائیں, لوگوں کو یہ مسئلہ سمجھائیں اور اپنے بچوں کے ایمان کی حفاظت کرو. ختم نبوت کے کام کی کس قدر اہمیت ہے اور ضرورت ہے. اس کام کے بغیر اب چارہ نہیں رہا. اگر یہ کام نہیں نہ کرو گے, اللہ نہ کرے نسلیں برباد ہو گئی. آج موبائل کا دور ہے, اینڈرائڈ کا دور ہے اور دنیا گلوبل ولیج بن چکی ہے. کتنے علاقے وہاں مردئی نہیں ہیں. لوگوں نے مجھے کہا پاجی ساڈے محلے کوئی مردئی نہیں. میں کہا مردئی تیری جیب دے وچ موبائل ہے کہ نہیں؟ تیرے منڈے دی جیب دے وچ مردئی ہے. رات کو دیکھتا ہے, صبح دیکھتا ہے, اٹھتے ٹائم دیکھتا ہے, سوتے ٹائم دیکھتا ہے. الگ ٹاپک ہے کہ بذریعہ اینڈرائڈ کے, موبائل کے, بذریعہ سوشل میڈیا کے, کیا واٹس ایپ کے گروپس, کیا فیس بک, انسٹاگرام اور گاؤں کے گاؤں نوجوانوں کا ایمان برباد کیا جا چکا ہے. ان کا تعلق گنبد خضرا سے توڑا جا چکا ہے. مرزا قادیانی قذاب کو اللہ کا نبی منوایا جا چکا ہے, بیڑا غرق کر دیا گیا. میں نے کہا اس لیے آنکھیں کھولو, آپ ختم نبوت کا کام نہیں کرو گے, نسلیں بھی برباد ہوں گی, اللہ کا عذاب بھی آئے گا. ہم نے ویڈیو بنائی کہ لوگوں کو دکھائیں گے تاکہ اپنے گھر میں جا کے ختم نبوت کے چرچے کریں. کوئی ایونٹ ہو ختم نبوت کا پروگرام کرو گے انشاءاللہ. پھر یہ ویڈیو سنیے. ایک قادیانی لڑکی نے ان کے ایمان پہ ڈنگ مارا, ایسا ڈنگ مارا کہ محمد رضا کو اس نے معاذ اللہ مرتد کر لیا. الرحمن الرحیم. ناظرین محترم, میں ہوں عرفان محمود برق, جس نے فتنہ قادیانیت پر لا تعداد لعنتیں بیچ کر سچے دین اسلام کو قبول کر لیا. اس وقت میں فیصل آباد کا ایک علاقہ گھسیٹ پورا, جس کا موجودہ نام غنی آباد ہے, یہاں پہ موجود ہوں. آپ نے سنا ہوگا کہ قادیانی لوگوں کا ایمان برباد کرنے کے لیے نوکریاں دیتے ہیں, اپنی لڑکیاں پیش کرتے ہیں, جائیداد دیتے ہیں, ویزے دیتے ہیں اور لوگوں کا ایمان برباد کرتے ہیں. کتنے مسلمانوں کا ایمان ان بدبختوں نے
اسی طرح جاہل لوگوں کے پاس جا جا کے ان کو لالچے دے دے کے ان کا ایمان برباد کر دیا، اور حضور سرور کائنات تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کا رشتہ، ان کا تعلق، ان کا ناطہ توڑ کے قادیان کی گندی نالی کے گندے کیڑے مرزا قادیانی قذاب سے جوڑ دیا۔ یہی معاملہ اس علاقے کے اندر ہوا۔ یہ میرے پاس محترم جناب محمد رضا صاحب بیٹھے ہیں، اس علاقے کی ایک قادیانی لڑکی نے ان کے ایمان پہ ڈنگ مارا، ایسا ڈنگ مارا کہ محمد رضا کو اس نے معاذ اللہ مرتد کر لیا۔ باقاعدہ یہ اس کو محبت کی پینگ چڑھی، اس کے بعد انہوں نے یہ باقاعدہ نعوذ باللہ اسلام سے ناطہ توڑا، اور قادیانی فارموں پہ یہ لکھ کے دیا کہ نعوذ باللہ مرزا قادیانی قذاب آج کے دور کا اللہ کا نبی اور اللہ کا رسول ہے، استغفر اللہ۔ تو ان کی والدہ تک جب یہ بات پہنچی، ابھی ان کو وہ باہر لے کے جا رہے تھے، ان کے ویزے کے لیے ارینجمنٹ کر رہے تھے، اور ان کو سبز خواب دکھائے جا رہے تھے کہ جناب ہم آپ کو لے کے جائیں گے، آپ کی حسین و جمیل زندگی ہوگی، آپ ہوں گے، آپ کی بیگم ہوگی، اور آپ کی جناب لاکھوں کروڑوں روپے آپ کو اس حوالے سے دیے جائیں گے۔ تو ان کی والدہ تک جب یہ بات پہنچی، ان کی والدہ محترمہ بچاری روتی پیٹتی ٹینشن میں، یہ محترم جناب ہمارے ختم نبوت کے بڑے اچھے ساتھی ہیں، ہمارے دوست ہیں، بھائی محمد امجد فوجی صاحب، ان کے پاس آئیں، ان کے ساتھ جناب محمد ہمایوں صاحب کے پاس آئیں، یہ اکٹھے ہو کے یہ محترم جناب اس علاقے کے نمبردار صاحب بیٹھے ہیں ماشاءاللہ جی، ان کے پاس آئے۔ نمبردار صاحب ختم نبوت کے بڑے مجاہد ہیں، رانا دریس صاحب ان کا نام ہے۔ نمبردار صاحب نے اس علاقے میں امن کمیٹی کے جو ممبرز تھے ان کو اکٹھا کیا، اور ان کے سامنے یہ مسئلہ رکھا کہ ایک مسلمان نوجوان کا بیڑا غرق ہو چکا ہے، یہ مرتد ہو چکا ہے۔ تو علاقے کے معززین پھر اکٹھے ہوئے، باؤ سردار صاحب، سرور صاحب ہیں، اصغر پٹی صاحب ہیں، ان تمام احباب اور معززین علاقہ کی موجودگی میں پھر ان کو بات سمجھائی، ان کو یہ سارا معاملہ ہینڈل کیا، انتظامیہ نے بڑا اس پہ تعاون کیا۔ تو آج ہم نے ان کو اس حوالے سے بتایا کہ کائنات کی سب سے بڑی دولت جو ہے وہ دولت ایمان ہے۔ آپ ایمان کو قبول کریں، ایسی لڑکی پہ لعنت، ایسے ویزے پہ لعنت، ایسی جائیداد پہ لعنت، ایسی نوکری پہ لعنت جو ہمیں ہمارے پیارے آقا حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نعوذ باللہ دور کر دے۔ دیکھیں ایمان سے بڑھ کے اور کوئی شے نہیں ہو سکتی۔ آج ہم نے ان کے سامنے یہ ساری باتیں رکھی، انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، آپ کی باتوں سے اور یہ سارے اہل علاقہ کے ماشاءاللہ بھرپور تعاون سے مجھے بات سمجھ آ گئی ہے۔ میں مرزا قادیانی قذاب پہ، اس دجال پہ لعنتیں بھیجتا ہوں، مجھے پھر سے مسلمان کریں۔ تو بھائی میں جیسے آپ کو کلمہ پڑھاؤں گا، آپ نے ساتھ ساتھ ویسے کلمے کے الفاظ ادا کریں۔ لا الہ الا اللہ محمد۔ یہ پھر اس نے کلمہ پڑھا الحمدللہ، پھر یہ مسلمان ہو گیا۔ ٹھیک ہے جی، بتانے کا مقصد یہ تھا کہ میرے بھائی یہ فتنہ جگہ جگہ کام کر رہا ہے، ہم نے انشاءاللہ یہ تہیہ کرنا ہے، اپنے بچوں کا ایمان بچانا ہے، نوجوانوں کا ایمان بچانا ہے۔ آج تعلیمی اداروں میں مرضی کام کر رہا ہے، لڑکیاں دے دے کے، پیسے دے دے کے، نوکریاں دے دے کے مسلمانوں کو معاذ اللہ مرضی کر رہا ہے۔ میں صرف 5 منٹ میں اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں۔ قادیانیوں کا سب سے بڑا دھوکہ کیا ہے؟ قادیانی کہتے ہیں جیڑا کلمہ تواڈا اوہی کلمہ ساڈا۔ دیکھیں میں خود پہلے قادیانی تھا، آپ یوٹیوب پہ میرے پروگرام سنتے ہیں، میرا باپ، میری والدہ، میرے بھائی، میری بہنیں، چچے، تائے، پھوپھیاں، سب کے سب قادیانی مرتد تھے، کوئی ایک بندہ بھی مسلمان نہیں تھا۔ میں آپ کے سامنے گھر کا بیدی ہوں، اللہ نے مجھ پہ کرم کیا، چونکہ ہمارا گھر لاہور میں قادیانیت کا مرکز تھا۔ میرے والد صاحب قادیانی جماعت کے صدر تھے، قادیانیت کو لیڈ کرتے تھے۔ اللہ نے مجھ پہ کرم کیا، رحمت کا بارش کا پہلا قطرہ اللہ نے مجھے بنا دیا۔ ایک رات سویا، میرے مقدر جاگ پڑے، میں نے خواب میں کیا دیکھا کہ حبیب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری خواب میں تشریف لائے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی نگاہ کرم فرمائی، ایسی نگاہ کرم فرمائی، قادیانیت کے اندھیروں سے نکال کے اسلام کے اجالوں میں داخل فرما دیا۔ مسلمان ہو گیا۔ انہوں نے مجھے گھر سے نکال دیا، مارا پیٹا۔ میرا ایمان ہے کہ تاجدار گولڈا پیر سید مہر علی شاہ گولوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جو ختم نبوت کے تحفظ کا کام کرتا ہے اس کی پشت پہ حضور سرور کائنات کا مبارک ہاتھ ہوتا ہے۔ پھر گھر میں اسلام کی دعوت دی، سب مسلمان ہو گئے۔ میرے والد صاحب مرنے سے 4 سال پہلے وہ مسلمان ہو گئے، میری والدہ، میرے بھائی، میری بہنیں، پورے پاکستان میں ہزاروں قادیانی الحمدللہ میرے ہاتھ میں مسلمان ہو چکے ہیں۔ سبحان اللہ۔ مجھ سے بڑھ کے ان کی کالی کرتوت کو کون اور بات کر سکتا ہے، کون جان سکتا ہے؟ اس لیے میں صرف چند باتیں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ دیکھیں ختم نبوت کا عقیدہ میں نے آپ کو بتایا
اسلام کی بنیاد ہے۔ علماء نے قرآن پاک کی وہ آیات جو ختم نبوت پہ اسپیسیفک پروردگار نے بیان کی ہیں 100 سے زیادہ آیات مبارکہ ہیں۔ کتنی زیادہ آیات مبارکہ ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے ختم نبوت کا عقیدہ بیان فرمایا ہے۔ کیا عقیدہ؟ کہ میرا نبی یہ آخری نبی ہے، اب اس کے بعد اور کوئی نبی پیدا ہو سکتا؟ بولو نہیں۔ یہ میرے پاس کتاب ہے۔ قادیانی بکواس کرتے ہیں کہ نہیں، اب محمد کے بعد مرزا قادیانی نعوذ باللہ اللہ کا نبی آ چکا ہے۔ یہ کتاب قومی اسمبلی میں بھی پیش کی گئی، یہ کتاب ہماری اعلیٰ عدالتوں میں بھی پیش کی گئی، جس کی بنیاد پہ قادیانیوں کو کافر قرار دیا گیا تھا۔ کتاب کا نام روحانی خزائن، جلد نمبر 21، لکھنے والا مرزا قادیانی، قادیان کا پاگل کتا، یہ لعنتی ہے۔ اس نے اس کتاب کے صفحہ نمبر 354 پہ ختم نبوت کے عقیدے کا انکار بھی کیا اور ختم نبوت کے عقیدے کو گالی بھی دی۔ کہتا ہے، بکتا ہے، لکھتا ہے کہ ختم نبوت کا عقیدہ کس قدر لغو، کس قدر باطل، کس قدر جھوٹا، کس قدر شیطانی عقیدہ ہے۔ کہتا ہے جس مذہب کے اندر ختم نبوت کا عقیدہ ہے، میں ایسے مذہب کا نام شیطانی مذہب رکھتا ہوں۔ مرزا تے لعنت، مرزا تے لعنت، مرزائیاں تے لعنت، مرزائی نوازہ تے لعنت۔ اب مرزائیہ یہ بکواس کرنا کہ جیڑا کلمہ تہاڈا وہی کلمہ ساڈا، اس سے بڑھ کے اور کوئی بکواس ہو سکتی ہے؟ نہیں۔ اور جو کلمہ پڑھ کے یہ بکواس کرے کہ قرآن پاک کی 100 آیات یہ جھوٹی ہیں، شیطانی ہیں، جو کلمہ پڑھ کے یہ بکواس کرے کہ اسلام ایک شیطانی مذہب ہے، اس سے بڑھ کے اور کوئی لعنتی کافر ہو سکتا ہے؟ بولو نہیں۔ پھر یہی کتاب صفحہ نمبر 312 ختم نبوت کے عقیدے کا انکار کرتے ہوئے بکواس کرتا ہے، ہمیں تانا مارتا ہے، کہتا ہے کیا کوئی عقل مند اس بات کو قبول کر سکتا ہے اس زمانے میں خدا سنتا تو ہے، بولتا نہیں؟ مطلب دعائیں تو سنتا ہے، پکار سنتا ہے، التجا سنتا ہے، آگے سے بولتا نہیں۔ نبی نہیں بھیجتا، نبی بھیج کے ان سے ہم کلام نہیں ہوتا، نبی بھیج کے وہی نہیں بھیجتا۔ کہتا ہے کیوں نہیں بولتا؟ اللہ دعائیں تو سنتا ہے، بولتا کیوں نہیں؟ وہی کیوں نہیں بھیجتا؟ نبی کیوں نہیں بھیجتا؟ کیا اللہ کی زبان پہ چھالے پڑ گئے؟ مرزا تیری جان تلانے، مرزا تیری جان تلانے، وقت کا کھانے تلانے، مرزا تیری جان تلانے، مرزا تیری جان تلانے، مرزا تیری جان تلانے، مرزا نوازہ تلانے، مرزا تیری جان تلانے، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، دیکھو دیکھو کون آیا۔ تو قادیانیہ کا سب سے بڑی بکواس جیڑا کلمہ تہاڈا وہی کلمہ، سب سے بڑا دھوکہ ہے، سب سے بڑی بکواس ہے جیڑا کلمہ تہاڈا وہی ساڈا۔ جو کلمہ پڑھ کے ختم نبوت کا انکار کرے، کلمہ پڑھ کے اللہ کی شان میں بکواس کرے، مسلمان ہے، سب سے بڑا کافر ہے، سب سے بڑا کافر ہے۔ یہ کتاب روحانی خزائن، جلد نمبر 20، بکنے والا مرزا قادیانی کذاب، صفحہ نمبر 396، اللہ تعالیٰ کی شان میں بکواس کرتے ہوئے کہتا ہے اللہ تعالیٰ ایسے آتا ہے جیسے چور آتے ہیں، نعوذ باللہ۔ جو پروردگار کو، اللہ رب العزت کو استغفر اللہ گالی دے، اللہ رب العزت کو چور کہے، اس سے بڑھ کے اور کمینہ، اس سے بڑھ کے اور دجال، اس سے بڑھ کے اور کذاب، اس سے بڑھ کے اور لعنتی، اس سے بڑھ کے اور مرتد، اس سے بڑھ کے اور زندیق، اس سے بڑھ کے اور کوئی کافر ہو سکتا ہے؟ بولو نہیں۔ یہ کتاب روحانی خزائن، جلد نمبر 3، لکھنے والا مرزا قادیانی کذاب، صفحہ نمبر 90، کہتا ہے اللہ کی مثال ایسے ہے
جیسے ڈنگر ہوتا ہے. استغفر اللہ. کہتا ہے اللہ کی مثال ہے جیسے تندوا ہے جس کے کئی پیر ہیں, کئی ہاتھ ہیں, ہائے ہائے کئی اعضاء ہیں, جو میرے پروردگار کے بارے میں اتنی بڑی بکواس کرے. اور کون اللہ؟ ابھی تو پیدا نہیں ہوا تھا, تیری ماں کی چھاتیوں کے اندر جس نے دودھ کی دھاروں کا انتظام کر دیا. کون اللہ ہم سب کا خالق ہے؟ کون اللہ ہم سب کا مالک ہے؟ کون اللہ ہم سب کا پروردگار ہے جس کے پاس ہم نے ان قریب لوٹ کے جانا ہے؟ اور مجھے بتا, اللہ نے پوچھ لیا کہ جو کمینہ مجھے گالیاں دیتا رہا, جو کمینہ مجھے ڈنگر کہتا رہا, جو کمینہ مجھے چور کہتا رہا, جو کمینہ میری زبان پہ چھالے بتاتا رہا, اور مجھے بتا تو نے اس کے خلاف کیا کام کیا؟ تو نے اس کے خلاف کیا آواز اٹھائی؟ میں تیرا رب ہوں, تیرا خالق ہوں, تیرا مالک ہوں, میری عزت کے لیے, اور تو نے کیا کیا؟ مرزا تیری چاند تلانے بے شمار بے شمار, مرزا تیری چاند تلانے بے شمار بے شمار, تلانے بے شمار بے شمار, کھڑے کھڑے تلانے بے شمار بے شمار, مرزا تلانے بے شمار, اور مرزا تیری چاند تلانے بے شمار. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. ہر بندہ اس کے لیے تیار رہے کہ میں نے اس سوال کا جواب دینا ہے. اگر تو ختم نبوت کا کام کیا ہے شکر کرو, بولو الحمدللہ. اگر ختم نبوت کا کام کیا ہی نہیں, اگر اپنے بچوں کو اس پہ ٹرینڈ کیے ہی نہیں, ختم نبوت کے چرچے کیے ہی نہیں, ختم نبوت کا ذکر کیا ہی نہیں, رشتہ داروں کو عزیزوں کو اپنے گھر میں کبھی بھی اکٹھے کر کے ختم نبوت کا بیان کروایا ہی نہیں, ختم نبوت کا جلسہ کروایا ہی نہیں, ختم نبوت کے تذکرے کیے ہی نہیں, پھر اللہ کو جواب دینے کے لیے تیار رہو. اللہ پوچھے گا میرے نبی کی عزت پہ حملہ کیا گیا, تو نے کیا کیا؟ یہ کتابیں میرے پاس ہیں, یہ روحانی خزائن, اس کے اندر جگہ جگہ مرزا قادیانی بے ایمان نے میرے کریم آقا کی عزت پہ حملے کیے. یہ کتاب کا نام ریویو آف ریلیجنس, صفحہ نمبر اس کا 158 ہے. اس میں مرزا قادیانی بے ایمان نے یہ بکواس کی ہے کہ دنیا کے اندر مرزے کے نام نہاد بیٹے نے اس میں بکواس کی ہے کہ مرزا قادیانی دنیا کے اندر دوبارہ محمد بن کے آیا ہے. اس میں اس نے بکواس کی ہے. اس لیے مردیو جب بھی کلمہ پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, کلمے میں لفظ محمد آئے, کہتا ہے محمد سے مراد مرزا قادیانی ہے. کہتا ہے ہمارا عقیدہ ہے کہ مرزا قادیانی نام کے اعتبار سے بھی محمد ہے, کام کے اعتبار سے بھی محمد ہے, شکل صورت سیرت ہر پہلو سے کہتا ہے معاذ اللہ این محمد ہے. کہتا ہے اس لیے جب بھی کلمہ پڑھو محمد کا لفظ آئے تو محمد سے مراد مرزا قادیانی کو لیا کرو. اور مجھے بتا, اللہ پوچھے گا میرے حبیب کی عزت پہ حملہ ہوا, تو نے کیا کیا؟ ختم نبوت کے لیے تو نے کیا رول پلے کیا؟ اگر کام کیا ہے شکر کرو, اگر نہیں کیا فکر کرو اور تہیا کرو. جس طرح جشان بھائی نے ختم نبوت کی محفل سجائی ہے اپنے گھر میں, ایسے ہی کوئی ایونٹ ہو یا ایونٹ نہ بھی ہو, انشاءاللہ اپنے اپنے گھروں میں اس قسم کی میٹنگز, اس قسم کے تربیتی نشستیں انشاءاللہ کروا کے اس بات کا ثبوت دیں گے کہ آمینہ کے لال چو اس بات کا ثبوت دیں گے کہ ہمیں ہر حال میں آپ کی عزت عزیز ہے, آپ کی ناموس عزیز ہے, ختم نبوت عزیز ہے. ہم انشاءاللہ ختم نبوت کے لیے انتہائی سینسٹیو ہیں. ختم نبوت کے انشاءاللہ جب تک دم میں دم باقی ہے چرچے کرتے رہیں گے, کریں گے انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا, اللہ کا کرم ہو جائے گا, حضور سرور کائنات کی نگاہ کرم ہو جائے گی, انشاءاللہ بخشش ہو جائے گی, انشاءاللہ اللہ کی رحمتیں ہمارے گھر میں تو جو نازل ہوں گی, انشاءاللہ اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے گا, انشاءاللہ اللہ ہماری بیماریاں ختم کر دے گا, انشاءاللہ اللہ ہمیں دونوں جہانوں میں کامیاب کر دے گا.
इंशाअल्लाह हमें करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफात इंशाअल्लाह नसीब हो जाएगी कि जब आपकी नामूस के लिए इंशाअल्लाह हम काम करेंगे, दोनों जहानों में बेड़ा पार हो जाएगा। इकबाल की रूह तड़पी, क्या खूब फरमाया कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या, लोहो कलम तेरे हैं। अब जिसके जी में आए वही पाए रोशनी, हाँ हाँ, अब जिसके जी में आए वही पाए रोशनी। हमने तो दिल जला के सरे आम रख दिया, ताजदारे खत्मे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद